بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، آج اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کے اذن سے ہم 15 شعبان معظم یعنی لیلۃ النصف من شعبان، جس کو عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں براہ راست 15 شعبان معظم کی یہ جو شب ہے، شب مبارک، اس کی فضیلت پر گفتگو کروں، میں بنیادی طور پہ اسلام میں اس تصور کو تدریجاً واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین رہے، ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہم اسلام کے اور قرآن و سنت کے بڑے تھوڑے سے علم کے ساتھ بڑا جزوی اور بڑا سطحی علم رکھتے ہوئے علم کلی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مطالعہ میں نہیں آئی ہیں، اور ہم بجائے اس کے کہ اپنے قلت مطالعہ کا، اپنے علم کے کم ہونے کا اعتراف کریں، ہم مطلقاً ان بدیہی حقیقتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ اس علمی زیادتی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ، مسلمان عامت الناس، جن کی براہ راست رسائی قرآن اور حدیث پر اور علم کے مراجع اور مصادر تک نہیں ہے، وہ طرح طرح کی اختلافی باتیں سن کر کنفیوز ہوتے ہیں، اور اسلام کے بنیادی تصورات کے بارے میں ان کے ذہن التباس اور انتشار کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ انتشار ایک مسئلے پر صرف انہیں فرسٹریٹ نہیں کرتا، بلکہ ان دی لانگ رن اسلام کے مجموعی تصور کے بارے میں انہیں تشکیک میں یعنی شک و شبہ میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اہل علم کو ان چیزوں کو احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اپنی عدم علم کا اقرار کریں، مگر انکار کر دینا کہ یہ مثلاً 15 شعبان معظم یا شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے، یا یہ لوگوں کا ایک من گھڑت تصور ہے، یہ کلمات سراسر زیادتی، لا علمی پر مبنی۔ اب میں اس تصور کو تدریجاً لے کے آگے چلتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کرنی چاہیے ایک اصول اور کلیہ کے طور پر کہ اسلام بے شک برابری کا دین ہے، مساوات کا دین ہے، مگر وہ مساوات اور برابری کے باوجود ہر شے میں برابری قرار نہیں دیتا۔
انسانوں کے رنگ و روپ میں برابری نہیں ہے، انسان کے قد و قامت میں برابری نہیں ہے، انسانوں کے حسن و جمال میں برابری نہیں ہے، ان کی دماغی ذہنی صلاحیتوں میں برابری نہیں ہے، زمینوں میں برابری نہیں ہے، زمین کی تاثیر اور قوت تخلیق میں برابری نہیں ہے، موسموں میں برابری نہیں ہے۔ الغرض اس پورے نظام قدرت اور نظام فطرت کی کسی شے میں کئی جہتوں میں یکسانیت اور برابری پائی جاتی ہے، اور کئی گوشے ایسے ہیں جن میں برابری اور یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ اب چونکہ آج فضیلت کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا میں اس گوشے پر توجہ دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح بعض چیزیں بعض چیزوں سے افضل ہوتی ہیں۔ اب آپ اس طرف آ جائیے، سب سے پہلے میں زمانے کی وقت کی اکائیوں کی بات کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے زمانے سے متصل ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ متصل ہے۔ ہم یہ قرون اولیٰ کو علم کے اعتبار سے، رشد و ہدایت کے اعتبار سے اور خیر و برکت کے اعتبار سے بعد کے سارے زمانوں پر افضل اور مبارک تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلا زمانہ وہ ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری کے ساتھ ایک تعلق اور اتصال نصیب ہوا ہے۔ پھر صحابہ کرام کا زمانہ ہے، ان کے مبارک وجود مسعود جو ان کے تھے، ان کا دور ہے، اور ان کے رشد و ہدایت اور ان کی خیرات و برکات کا اس زمانے کو تعلق نصیب ہوا ہے۔ پھر تابعین کا دور ہے، تو یہ اخیار ہیں، بابرکت لوگ ہیں، صاحبان رشد ہیں، صاحبان سعادت ہیں، تو ان کے زمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے ساتھ قربت کی بنیاد پر سب زمانوں سے افضل قرار دیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے مکان، علاقوں میں بھی فضیلت کا تصور دیا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو یہ جو بیت المقدس کی زمین ہے، القدس، فلسطین اور کنعان، یہ سرزمین القدس کی، اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، بنی اسرائیل کو فرمایا، جو تمہارے لیے مقدر کی گئی ہے۔ تو گویا اس خطہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے القدس، ارض مقدس، بابرکت، بزرگی اور فضیلت والی زمین کہا۔ اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اسباب کی طرف جاؤں، میں دراصل بنیادی موضوع کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ باقی خطہ ہائے زمین پر ایک خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے مقدس قرار دے دیا، اس کی فضیلت بیان کر دی، اس کے اسباب ہیں، اس کی نسبتیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی وہ سرزمین ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے مولد ہے وہ زمین، اور وہ انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بیستوں مسکن کی جگہ ہیں۔ پھر قرآن مجید نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی تک وہ ذات اپنے محبوب مقرب کو لے گئی۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے ماحول کو اللہ نے مبارک کر دیا ہے، برکت دے دی ہے۔ برکت بے شک نسبت انبیاء کی وجہ سے نصیب ہوئی، مگر اس خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے خطہ مبارکہ قرار دے دیا کہ یہ برکت والا ہے۔ تو لا محالہ جو خطہ اللہ کی بارگاہ میں برکت والا ہے، وہاں قبولیت بھی بڑھ گئی، دعاؤں کی قبولیت بڑھ گئی، درجات بڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھ گئیں، سعادتیں بڑھ گئیں، اور ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں بڑھ گئیں۔ تو اس طرح قرآن مجید میں اس کے ذکر۔ اب اسی طرح حرمین شریفین کا تصور ہے، مکہ معظمہ کو خانہ کعبہ کی وجہ سے ایک خطہ زمین کو حرم قرار دے دیا گیا۔ مدینہ طیبہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ اور آپ کا مسکن ہونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم قرار دے دیا۔ اب ساری کائنات کے شہر مل کر
نہ حرم مکہ کے برابر ہو سکتے ہیں نہ حرم مدینہ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کعبۃ اللہ کی یا حرم کعبہ کی، صحن کعبہ کی نہیں کر رہے، نہ اللہ کے اس گھر کی بات کر رہے ہیں جو کالے غلاف کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، نہ روضہ رسول اور مسجد نبوی کے اس مخصوص خطے کی بات کر رہے ہیں۔ حرم کا دائرہ میلوں تک پھیلا ہوا ہے، یعنی بابرکت پوری زمین ہو گئی۔ وجہ یہ چیز بنی، ادھر کعبۃ اللہ نے اس پورے دور دور تک خطہ ارضی کو بابرکت بنا دیا، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین نے میلوں تک دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی کو بابرکت حرم زمین بنا دیا۔ اب وہاں کے درخت بھی نہیں کاٹ سکتے آپ، ان درختوں کی بھی حرمت ہو گئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شہروں کو شہروں پر فضیلت ہے، صدیوں کو صدیوں پر فضیلت ہے، زمانوں کو زمانوں پر فضیلت ہے، خطہ ہائے زمین کو خطہ ہائے زمین پر فضیلت ہے۔ اسی طرح 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت دی گئی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ 11 مہینوں پر افضل ہو گیا۔ پھر اس مہینوں میں ایک رات کو فضیلت دی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب اسے لیلۃ القدر کر دیا، ایک رات جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو آپ نے دیکھا اب یہ رات سب راتوں سے افضل ہو گئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کو 1000 راتوں سے زیادہ فضیلت و برکت عطا ہو گئی۔ تو بنیادی کنسپٹ یہ دے رہا ہوں، راتیں سب اللہ نے پیدا کی ہیں، مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں، سال، صدیاں، زمانے، زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم، یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مگر ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والے رب نے ہی اپنی مشیت کے ساتھ بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دے دی، بعض علاقوں کو بعض علاقوں پر مبارک کر دیا، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دے دی، بعض دنوں کو دنوں پر اور بعض راتوں کو راتوں پر اور بعض ساعتوں کو ساعتوں پر فضیلت دے دی۔ تو جہاں مساوات کا تصور ہے وہاں اس کے ساتھ برکتوں، فضیلتوں، نعمتوں اور بزرگیوں کا بھی تصور ہے۔ جب اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں، اب ہم شعبان اور پھر نصف شعبان 15 شعبان کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو آگے ایک بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو تصور یہی ہے نا کہ جی شب قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل رات شب قدر ہے، مگر اب عام جو ہفتے کے 7 دن ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے۔ جمعہ کا دن باقی ایام پر افضل کیا گیا، وہ یوم عید ہے، کیوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن، یعنی ان کی تخلیق کا دن ہے۔ پیر کا دن جمعہ کے پورے ہفتے کے دنوں میں افضل ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے میلاد اور بعثت کا دن ہے۔ جمعرات کا دن افضل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن کا بھی روزہ تجویز فرمایا، جمعرات کا بھی روزہ تجویز فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتہ ہے، اس کے 7 دن ہیں، اور ہر ہفتے کے 7 ایام کا جو سائیکل ہے اس کے اندر 3 دن ایسے ہیں جو باقی 4 دنوں پر افضل ہیں۔ جب افضل ہیں پھر ان راتوں کی فضیلت بیان کی۔ آج میں صحیح مسلم سے خاص حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور بالعموم وہ بہت سے لوگوں کی نگاہ میں نہیں گزری اور شاید بہت سے احباب اس کو بیان بھی نہیں کر پائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ صحیح مسلم ہے اس وقت میرے سامنے، کتاب البر والصلۃ والآداب، یہ کتاب ہے صحیح مسلم کی۔ اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر مرد مومن کو اس دن اس کی مغفرت کا سامان پیدا کیا جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو 2 بھائیوں کے درمیان دشمنی اور عداوت ہو اور ترک تعلق ہو چکا ہو۔ اس طرح پھر آگے کہا جاتا ہے کہ انتظار کرو کہ شاید یہ صلح کر لیں۔
مقصود بات کا یہ تھا. پھر اسی طرح دوسری روایت میں صحیح مسلم میں فرمایا تعرض الاعمال فی کل یوم خمیس وسنین، تمہارے اعمال ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہر ہفتے کے اندر ایسے ایام ہیں جن میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جن میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں. یہ تو ہر ہفتے کی کیفیت ہے. اور اسی طرح پھر راتوں کی بھی کیفیت ہے. رات میں مغرب سے لے کے طلوع آفتاب تک ساعتیں تو ساری ایک جیسی ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے ہر رات کا جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں اپنی شان قدرت کے ساتھ، اور آسمان دنیا پہ اتر کے لوگوں کو پکار کر کہتے ہیں کون ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، کون ہے میری بارگاہ میں سوال کرنے والا، کون ہے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دست سوال میری بارگاہ میں دراز کرنے والا، مجھ سے رزق مانگنے والا، تو میں اس کو عطا، کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا. تو آپ نے دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر کو پہلے پہر پہ پھر فضیلت دے گی، اور اللہ رب العزت نے اس پچھلے پہر کو اپنی خصوصی قربت اور مغفرت کی شان کے ساتھ نواز دیا. یہ میں نے اب تک ایک کنسیپٹ ڈیولپ کیا یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ دنوں کی فضیلتیں، راتوں کی فضیلتیں، مہینوں کی فضیلتیں اور مختلف ساعتوں کی فضیلتیں ہوتی ہیں. یہ تصور غلط ہے کہ فقط ایک شب قدر کی فضیلت ہے. تو بعض لوگ اتنا کچھ جانتے ہیں اور وہ باقی کچھ نہیں جانتے، وہ ہر شے کا صفایا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس لیلۃ القدر ہے اور بقایا کچھ نہیں ہے. یہ بات تصور نہیں. ہر ایک کی ایک اپنی فضیلت ہے، ایک اپنا درجہ ہے، ایک اپنا رتبہ ہے. ایک مقام دوسرے مقام کو مٹا نہیں سکتا. اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں، جہاں میں نے عرض کیا اب اس تصور کی طرف کہ شعبان کی اہمیت اور اس کے ساتھ آگے نصف شعبان شب برات کی فضیلت و اہمیت کیا ہے. یہ حدیث صحیحہ کے ساتھ ثابت ہے، مسلم ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. اس میں شک و شبہ کرنا لا علمی کے سوا کچھ نہیں ہے. اب میں صحیح بخاری آپ کے سامنے اس وقت پڑھ رہا ہوں. صحیح بخاری کتاب الصوم، اور کتاب الصوم میں ان حدیثوں کے بعد جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے روزوں کی بات کی ہے اور صحابہ جب متصل روزے رکھنے لگے انک تواصل کہہ کر، تو آپ نے فرمایا انی لست کہیاتکم انی یطعمنی ربی و یسقین. مسلسل روزے میرا دیکھا دیکھی میں، میری دیکھا دیکھی میں، مجھ پر اپنے آپ کو قیاس مجھ پر کرتے ہوئے دیکھا دیکھی میں مسلسل روزے نہ رکھا کرو. تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں، تم میں سے کوئی شخص میری مثل نہیں ہے اور میرے جیسا نہیں ہے. میں تو رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد اسی باب میں اگلا باب آیا ہے صوم شعبان کا. اب صوم شعبان میں اب میں پہلے ماہ شعبان کی عمومی فضیلت کی بات کر رہا ہوں. اب جہاں ماہ رمضان کی فضیلت ہے جس پر کسی کو انکار نہیں، اب وہاں سمجھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کو فضیلت دی. اور حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان تو وہ مہینہ تھا جس کے روزے فرض تھے، پورا کا پورا مہینہ روزے رکھتے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں کرتے. آفٹر آل کوئی سبب تھا، اس کا کوئی تو ریزن تھا، کوئی تو وجہ تھی. ماہ شعبان کی کوئی تو فضیلت تھی، کوئی تو اس میں خیر اور برکت کا پہلو تھا. اس کا بیان حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں، اور امام بخاری نے باب صوم شعبان میں روایت کیا. قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان کرتی یصوم حتی تقول لا یفطر نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم. اس کے بعد فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ میں نے کوئی ایک مہینہ نہیں دیکھا جس میں پہلے دن سے آخری دن تک مسلسل پورے کے پورے مہینے کے 30 دنوں میں آقا علیہ السلام روزے رکھتے ہوں بلا ناغہ، سوائے ماہ رمضان کے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب اگلا حصہ توجہ طلب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وما رأیتہ
اکثر صیامن منہ فی شعبان، اور رمضان کے بعد میں نے آقا علیہ السلام کو ماہ شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے آقا علیہ السلام رمضان کے بعد اگر رکھتے تو وہ ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اب اس کے آگے امام بخاری دوسری حدیث نئی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے لائے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثت قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، فرمایا کہ شعبان کے مہینے سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، اور ہمیں فرماتے جتنی استطاعت ہو تم اس قدر عمل لے لو۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کو رمضان کے بعد اس قدر اہمیت دی کہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام شعبان میں روزے رکھتے، گویا آپ کا یہ عمل ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت کے اوپر ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہی حدیث اسی طرح امام مسلم نے کتاب الصیام صحیح مسلم میں روایت کی ہے، اور اس کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیامن فی شعبان، کہ صیام شعبان سے بڑھ کر حضور کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے۔ اور پھر اگلی روایت میں آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کان یصوم شعبان کلہ، حضور علیہ السلام رمضان کا تو پورا مہینہ روزے رکھتے ہی تھے، اس لیے کہ وہ فرض تھا۔ فرمایا شعبان کی فضیلت اور شعبان کی برکت اور شعبان کی مقبولیت اور شعبان کی بزرگی آقا علیہ السلام کی نگاہ اقدس میں اس قدر تھی کہ پورے شعبان کے مہینے میں بھی حضور روزے رکھتے۔ لا محالہ رمضان سے کم، جب پورا شعبان فرمایا کچھ ترک بھی کرتے ہوں گے، مگر اول سے آخر تک ایک معمول تھا کہ روزے کثرت کے ساتھ رکھتے، اور سال کے 11 مہینوں میں اتنے روزے نہ رکھتے جتنے شعبان میں۔ ان کتب حدیث بخاری اور مسلم کے ذریعے میں نے اب تک یہ واضح کیا کہ شعبان کی ماہ رمضان کے بعد آقا علیہ السلام کی سنت ثابت کر رہی ہے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں خصوصی اہمیت تھی، برکت تھی، اور ان کو خاص فضیلت تھی۔ اور صاف ظاہر ہے جب ایک مہینے کو فضیلت ہوتی ہے تو اس مہینے میں کوئی خاص دن ضرور رکھا جاتا ہے، کوئی خاص رات ضرور رکھی جاتی ہے۔ اگر ماہ رمضان کو فضیلت دی ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر ایک خاص رات رکھی گئی ہے جس کو 1000 راتوں سے افضل کر دیا گیا ہے۔ اگر ماہ شعبان کو بقیہ 10 مہینوں پر آقا نے افضل قرار دے دیا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کہ اس کے اندر، اس کی فضیلت کے اندر پھر کوئی ایک فضیلت والا دن اور فضیلت والی رات ضرور ہوگی۔ اب یہ حدیث کی ایک اور کتاب میرے سامنے ہے، سنن نسائی، یہ نسائی شریف بھی سیاہ ستہ کی۔ اب اس میں جو حدیث پاک پیش کر رہا ہوں اس کے الفاظ ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصومہ شعبان بل کان یصلہ برمضان، فرماتے ہیں کہ سب مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب مہینہ رمضان کے بعد آقا علیہ السلام کو شعبان تھا، اس لیے روزے کثرت کے ساتھ اس میں رکھتے اور پھر ان کے روزوں کو ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیتے۔ یہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، پھر امام ترمذی نے دوسری حدیث پھر انہی سے روایت کی، پھر امام ترمذی نے تیسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی اسی مضمون پر، پھر ایک اور حدیث حضرت ام سلمہ ام المومنین سے روایت کی، اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت ابی سلمہ سے حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ سے پھر آپ نے کئی حدیثیں روایت کی، آخر پہ آپ نے اسامہ بن زید سے پھر ایک اور حدیث روایت کی۔ تو اتنی کثرت کے ساتھ امام نسائی نے پورا باب قائم کیا ہے، اور یہ سارا باب فضیلت بیان کرتا ہے ماہ شعبان کی۔ اور آخری حدیث جو امام نسائی بیان کرتے ہیں اس میں آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ سارے مہینوں کو چھوڑ کر آپ ماہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں اور ماہ شعبان سے اتنی محبت کرتے ہیں،
اور ماہ شعبان کو رمضان کے بعد سب سے عزیز جان کے روزے رکھتے ہیں؟ پوچھا لم اراکا تصوم شہرم من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. یہ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے، آقا علیہ السلام نے اس ماہ شعبان کی اب فضیلت بیان کی، سبب بیان کیا. فرمایا هو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ لوگوں کے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں. ماہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں کہ میں پورا مہینہ شعبان کا روزے سے رہوں، تاکہ جس دن، جس رات، جس لمحے شعبان کے مہینے میں میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ماہ رمضان کی فضیلت کا بنیادی راز یہ بتا دیا کہ یہ اعمال خدا کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جو شخص اس مہینے میں زیادہ اعمال صالحہ کرتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، لہذا روزہ اور صدقات و خیرات کرتا ہے، چونکہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں تو لہذا اعمال صالحہ بھی ساتھ جتنی کثرت کے ساتھ جائیں گے تو مغفرت نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اور اسی قدر اللہ کی بارگاہ سے قرب اور قبولیت نصیب ہوگی. یہاں تک میں نے جو احادیث کوٹ کی ہیں یہ وہ احادیث ہیں جو ماہ رمضان کی فضیلت و برکت تمام مہینوں پر، اور پھر اس فضیلت و برکت کا سبب حدیث صحیح سے بیان کر رہی ہیں کہ اس مہینے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حضور ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اور میں پسند کرتا ہوں کہ روزے سے عبادت کی حالت میں، روزے داری کی حالت میں رہوں، تاکہ اعمال جس وقت، جس لمحے، جس دن، جس رات اٹھیں، ہم اس وقت اللہ کے حضور میں اعمال جائیں تو روزے کی حالت میں ہیں. یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے. اب اگلی نشست میں اس عمومی بیان کے بعد میں انشاءاللہ براہ راست وہ جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی فضیلت پر حدیث کی روشنی سے بات کروں گا. وما علینا الا البلاغ. رسول اللہ